قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ پر ظلم پر تعاون مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ 2 4 10 قبیلہ آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس کو حلف کہتے تھے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے گی تو سب تعاون کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی لڑے گا تو سب مل کر لڑیں گے، اور اس معاہدے میں جو 2 4 آپس میں ہوتے تو جو باقیوں پہ ظلم ہوتا یا باقیوں کی ضرورت ہوتی تو ان کا تعاون نہ کرتے، تو وہ آپس میں بھائی بھائی بنتے۔ ابتدائی اسلام میں ایسا جو بھائی ہوتا اس کو وراثت بھی ملتی تھی، لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں جو معاہدہ کر کے بھائی بنے تھے ان کی وراثت کو ختم کر دیا، رشتہ داروں کی وراثت کو باقی رکھا، اور ایسے معاہدوں کو بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حلف فی الاسلام، اسلام میں ایسے معاہدوں کی اجازت نہیں ہے کہ 2 بندے بیٹھ کر آپس میں کہیں کہ ہم دونوں دوست ہیں، خوشی غمی میں ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اس وعدے کی، اس آپس میں قسمیں اٹھانے کی، آپس میں مدد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات اور معاہدہ کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو۔ اسلام نے 2 بندے 4 بندے 10 بندے یہ حد نہیں رکھی، اسلام نے اس حد کو ختم کر دیا۔ جو صرف دوست آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اس چیز کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اسلام نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نیکی کے کام میں جس کی مدد کر سکتے ہو، جس طریقے سے کر سکتے ہو وہ تم اس کی مدد کرو۔ یہ مت دیکھو میرے قبیلے کا ہے، میرا بھائی ہے یا غیر ہے، نہیں، سب مسلمان تمہارے لیے بھائی ہیں۔ جس طرح تم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو، اس طرح پڑوسی کی، محلے دار کی، راستہ گزرنے والے کی تم اسی طرح مدد کرو۔ جس طرح انسان کسی مصیبت میں خود مبتلا ہو تو اپنے سے مصیبت کو دور کرنے کی جو فکر کرتا ہے، وہی فکر انسان کو ایک مسلمان بھائی کے لیے ہونی چاہیے۔ آج مثال کے طور پر ایک بندہ مقروض ہے اور وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کتنی محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ کہیں سے پیسہ جمع کروں، گھر کے اخراجات تھوڑے سے کم کرے گا کہ میں کچھ جمع کر کے قرض اتاروں۔ اسی طرح جن مسلمان بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس بندے کی آمدن کم ہے، مقروض ہے، تو وہ بھی اس کی اسی طرح فکر کریں جس طرح وہ اپنی فکر کرتا ہے، کہ اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے۔ یا کسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو جس طرح وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، تو جس مسلمان کو پتہ ہے وہ اس مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرے۔ تو تعاون کرنے میں، آپس میں دوست، آپس میں رشتہ داری کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، بلکہ حکم دیا کہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو۔ کسی بھی طرح سے تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، چھوٹی ہے یا بڑی، یہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ بسا اوقات تھوڑی سی مدد سے اگلا خوش ہو جاتا ہے اور مدد کرنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے منع فرما دیا کہ ظلم میں، ناجائز کاموں میں کسی کی بھی مدد نہ کرو، چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس میں اس کے ساتھ تعاون مت کرو، بلکہ اسے روکو۔ روک نہیں سکتے تو اس کی مدد مت کرو۔ یہ اسلام نے ایک ضابطہ اور قانون جاری کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام اس پر پورا اترتے تھے، اپنی فکر نہیں رکھتے تھے، دوسروں کی فکر رکھتے تھے۔ جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرتے۔